فیت الحدیث ابواب الایمانی والاسلامی، ایمان اور اسلام کے ابواب۔ باب ما جاء فی الاسلام والایمان والاحسان، یہ باب ہے اسلام، ایمان اور احسان کے بیان میں۔ حدیث نمبر 1، عن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں، بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم، ہم ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے ایک دن، اطلع علینا رجل شدید بیاض الثياب شدید سواد الشعر لا يرى علیہ اثر السفر ولا يعرفه منا احد۔ اچانک ہمارے سامنے آیا ایک آدمی جس کے کپڑے بھگ سفید تھے، بال سن کالے تھے، اور اس پر نہیں دکھ رہا تھا سفر کا اثر کہ وہ کوئی باہر سے آئے ہوا شخص ہو، اور نہ ہی ہم میں سے کوئی اس کو جانتا تھا کہ وہ یہیں کا رہنے والا ہو۔ حتی جلس الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ وہ بیٹھ گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، فاسند رکبتیہ الی رکبتیہ، تو اس نے اپنے گھٹنوں کو ملا دیا آپ کے گھٹنوں سے، ووضع کفیہ علی فخذیہ، اور اس نے اپنی ہتھیلیوں کو آپ کی رانوں پر رکھ دیا، وقال، اور اس شخص نے کہا، یا محمد اخبرنی عن الاسلام، اے محمد مجھے بتاؤ اسلام کے بارے میں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الاسلام ان تشهد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وتقیم الصلاة وتؤتی الزکاة وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا۔ اسلام یہ ہے کہ تم گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم کرو، وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرو، وَتَصُومُ رَمَضَانَ، اور رمضان کے روزے رکھو، وَتَحُجُّ الْبَيْتَ، اور بیت اللہ کا حج کرو، إِنِ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اگر وہاں تک پہنچنے کی طاقت رکھتے ہو، یعنی تمہارے پاس اتنا روپیہ پیسہ ہے کہ تم وہاں تک پہنچ سکتے ہو، تو حج کرنا فرض ہے۔ قال، اس دیہاتی شخص نے کہا، صدقتا، آپ نے سچ کہا۔ فقال، پھر اس دیہاتی شخص نے کہا، فعجبنا له يسأله ويصدقه، ہمیں تعجب ہوا کہ وہ سوال بھی کر رہا ہے اور تصدیق بھی کر رہا ہے، یعنی سوال کر رہا ہے جیسے کہ اس کو پتہ نہ ہو، اور تصدیق کر رہا ہے کہ جیسے کہ اس کو پہلے سے سب پتہ ہو۔ قال، پھر اس دیہاتی شخص نے کہا، فأخبرنی عن الایمان، تو مجھے بتائیے ایمان کے بارے میں۔ قال، نبی نے فرمایا، ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ۔ ایمان یہ ہے کہ تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر اور قیامت کے دن پر اور اچھی بری تقدیر پر۔ قال، اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقتا، اس دیہاتی شخص نے کہا، صدقتا، آپ نے سچ فرمایا۔
قالا پھر اس دیہاتی شخص نے کہا فأخبرنی عن الإحسان مجھے احسان کے بارے میں بتائیے. قالا نبی نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. نبی نے فرمایا کہ احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو گویا کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو, اور اگر یہ تصور نہ کر سکو کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو تو یہ تصور کرو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. قالا پھر اس دیہاتی شخص نے کہا فأخبرنی عن الساعة مجھے قیامت کے بارے میں بتائیے. قالا نبی نے فرمایا ما المسئول عنها بأعلم من السائل جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ نہیں جانتا ہے پوچھنے والے سے زیادہ, یعنی جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا ہے. قالا اس دیہاتی شخص نے کہا فأخبرنی عن اماراتها تو مجھے بتائیے قیامت کی نشانیوں کے بارے میں ہی. قالا نبی نے فرمایا ان تلد الامة ربتها وان ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قیامت کی نشانی یہ ہے کہ تم دیکھو گے کہ باندی اپنے آقا کو چن رہی ہے. باندی اپنے آقا کو چن رہی, اس کا مطلب یہ ہے کہ شریعت کا یہ حکم ہے کہ اگر آقا اپنی باندی سے تعلق قائم کرے جس کے نتیجے میں اولاد پیدا ہو جائے تو اس کو آقا کھینچ نہیں سکتا. آقا کے مرنے کے بعد وہ آزاد ہو جاتی ہے. لیکن جہالت کا عالم یہ ہوگا کہ لوگ باندی سے تعلق بھی قائم کریں گے, اولاد بھی پیدا ہوگی, پھر اس کو بیچ دیں گے, پھر وہی اولاد جس کو باندی نے جنم دیا تھا بڑا ہو کر وہ اپنی اس ماں کو جس نے اس کو جنم دیا تھا خرید کر لے آئے گا اور باندی بنا لے گا. اس طرح سے باندی اپنے آقا کو جنم دینے والی ہوگی. دوسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ بیٹیاں نافرمان ہو جائیں گی اور وہ اپنی ماں سے ایسا سلوک کریں گی جیسے کہ آقا اپنے غلام سے کرتا ہے. اور دوسری نشانی یہ ہے کہ تم دیکھو گے ننگے پاؤں لوگوں کو اور ننگے بدن لوگوں کو, غریبوں کو, بکریوں کو چرانے والوں کو, کہ وہ لمبی لمبی عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے سے مقابلہ کر رہے ہیں. یہاں حفاظ کا مطلب ہے ننگے پیر, عورات کا مطلب ننگے بدن, اعلیٰ غریب لوگ, رعاش شاہی سے مراد بکریاں چرانے والے. یہ تطاولون مطلب اس کا اصل مطلب ہوتا ہے ایک دوسرے سے لمبا ہونے میں مقابلہ کرنا, اور فی البنیان مطلب عمارت بنانے میں, یعنی کہ عمارت بنانے میں ایک دوسرے سے مقابلہ کریں گے. تو یہ قیامت کی نشانی ہے کہ باندی اپنے آقا کو جنم دے اور ننگے پاؤں ننگے بدن بکریاں چرانے والے لوگ جو ہے لمبی لمبی عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے سے مقابلہ کریں. قالا راوی کہتے ہیں جو اس حدیث کو بیان کر رہے ہیں یعنی حضرت عبداللہ بن عمر, ثم انطلق پھر وہ شخص چلا گیا, فلبثت مليا میں تھوڑی دیر رکا, ثم قال لي يا عمر پھر نبی نے مجھ سے کہا اے عمر اتدری من السائل کیا آپ جانتے ہیں کہ پوچھنے والا یہ شخص کون تھا؟ قلت میں نے کہا اللہ ورسولہ اعلم, اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتا ہے. قال نبی نے فرمایا فإنه جبرائیل اتاکم یعلمکم دینکم بے شک وہ جبریل تھے جو تمہارے پاس آئے تھے تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے. رواہ مسلم, اس حدیث کو امام مسلم نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے. اس حدیث کے اندر ایمان, احسان, اسلام اور قیامت کی نشانیوں کے تعلق سے بتایا گیا ہے. اسلام کے تعلق سے یہ بتایا گیا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے, کلمہ, نماز, زکوٰۃ, حج اور ایمان کے بارے میں یہ بتایا گیا کہ 6 چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے. ان میں ایک اللہ پر, دوسرے اللہ کے فرشتوں پر, تیسرے اللہ کی کتابوں پر, چوتھے اللہ کے رسولوں پر, 5واں قیامت کے دن پر, اور 6 اچھی بری تقسیم. نیز اس کے علاوہ ایک چیز اور ہے جو قرآن پاک کی آیت وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تُبْعَثُونَ سے ثابت ہے, وہ یہ ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر. یہ وہی 7 چیزیں جو اسلام کے ارکان, ایمان کے ارکان ہیں. احسان کے بارے میں یہ بتایا گیا کہ احسان یہ ہے کہ ہم اللہ کی بات اس طرح سے کریں کہ اللہ ہم کو کیا ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں. یعنی جیسے کہ ہم کوئی کام کر رہے ہیں آفس میں اور ہمارے تصور ہو کہ ہم
جو ہے کہتے ہیں اپنے بوس کو دیکھ رہے ہیں تو ہم کس طرح سے کام کریں گے. اور اگر یہ تصور نہیں ہو سکتا ہے تو یہ تصور کریں کہ اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے. یعنی کہ مثال کے طور پر اگر ہم کہیں کام کر رہے ہیں وہاں ہمیں یہ یقین ہو کہ بھائی ہمارا جو بوس جو ہے وہ ہم کو دیکھ رہا ہے, ٹھیک ہے, ڈائریکٹ دیکھ رہا ہے, کیمرے کے ذریعے دیکھ رہا ہے, تو ہمارے کام کرنے کی حالت کیا ہوتی ہے. اس طرح سے جب ہمارا یہ تصور ہوگا کہ اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے نماز پڑھتے ہوئے تو ہماری نماز کی کیفیت الگ ہوگی. یہ احسان ہے. ہم یہ نہیں کہ ہم اچھے سے اچھی طریقے سے نماز پڑھیں, اور احسان کہتے ہیں کسی کام کو بھی اچھے سے اچھے طریقے سے کرنا. اور قیامت کی نشانیوں کے بارے میں بتایا گیا کہ بھائی باندھی اپنے آقا کو جنے گی, اور جو کم ظرف کم حیثیت کے لوگ ہیں وہ لمبی لمبی عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے سے مقابلہ کریں گے.